بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک دوست ہے ولی محمد، بچپن کا میرا دوست ہے اور بڑا کلوز دوست ہے۔ اب کینیڈا ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ ایک ٹریننگ کی کنسلٹنسی چلا رہا ہے۔ میرا 2004 سے 2007 کے درمیان نا بڑا ٹربل سم پیریڈ گزرا ہوا ہے، تو اس میں میری کونسلنگ بھی وہ کرتا رہا، سائیکالوجسٹ ہے وہ۔ تو اس نے مجھے ایک دفعہ ایک جملہ سنایا تھا، ایوری پرابلم از اپرچونٹی۔ بڑا کام آیا مجھے اس جملے کو۔ اب میں اس طریقے سے بھی سوچتا ہوں کہ بہت ساری جو ہرڈلز یا بہت ساری وایا بٹھنڈا جو پرابلمز آتی ہیں نا، یا جو ایشوز آتے ہیں، وہ آپ کو خاص طرح کی لرننگ دے جاتے ہیں۔ ہوتی وہ کسی نارتھ کی سائڈ کی ہیں، علم جو ان سا ہوتا ہے اس کے متعلق جب پتہ چلتا ہے وہ ساؤتھ کی سائڈ سے آ جاتا ہے۔ دعا جو ان سی ہے وہ بھی اس میں سے میرے لیے ایک ایسا ہی ایک موضوع ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں ظاہر ہے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا کہ ہمارا گھرانہ ذرا مذہبی تھا، مسجد بھی اپنی تھی، ایک اہل حدیث یا وہابی فیملی تھی، تو دعا کو سکھایا گیا تھا۔ اور وہابیوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کریم اور توحید والے معاملے میں بڑے سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ تو اس سختی سے کاربند رہنے کا ایک جو ان سے ان کا پرتو پڑتا ہے، یا ایک جو ان سا ایک افیکٹ ہے، وہ ان کی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے۔ کیونکہ ان کے ہاں نہ کوئی داد رسی والا ہوتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ وکیل بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سکھایا گیا تھا، لیکن میرے لیے میں تھا بڑا کوئی عجیب و غریب اب مجھے لگتا ہے، معذرت سے برا نہ مانیے گا اس لفظ کو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اب لگتا ہے کہ میں کافی عرصہ ایک بڑا کمینہ قسم کا بچہ رہا ہوں، کیونکہ دعا کے ذریعے سے بھی نا میں اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب و غریب تصورات رکھتا تھا۔ تصورات اس قسم کے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یار جو چیز اب اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ہے نا، میرے ذہن میں کنسیپٹس یہ تھے بہت چھوٹی عمر سے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ دے کیوں نہیں رہا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا سیالکوٹ میں، تو میں روزانہ رات کو، کیونکہ امی مجھے ریلیجس بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی لیکچر وغیرہ دیتی رہتی تھی، کیونکہ میں کافی ہی زیادہ کوئی ریلیجس قسم کی پرسنالٹی تھا، تو اس میں روزانہ رات کو دعا کر کے بسترے پہ سوچتا تھا کہ یار میرے تکیے کے نیچے سے اتنے پیسے نکل آئیں، یہ فلانی چیز کھانے کے لیے نکل آئے۔ تو روزانہ صبح جب مجھے مایوسی ہوتی تھی تو مجھے بڑا حیران ہوتا تھا میں اس بات کا کہ یار یہ جو اللہ میاں ہے، یہ تو میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ پھر عید پہ جانا، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ جو اہل حدیث فیملیز ہوتی ہیں، ان کی جو خواتین ہوتی ہیں، ہماری پھوپھیاں وغیرہ، وہ تو نمازیں بھی پڑھنے جاتی تھیں مساجد میں، جمعہ بھی پڑھنے جاتی تھیں اور عید کی نمازیں بھی پڑھتی تھیں۔ تو امی کے ساتھ جانا، ادھر جا کے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے تھے، میں کبھی ادھر دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھتا تھا، کبھی اوپر دیکھتا تھا کہ یار یہ دعا کدھر جا رہی ہے، میری تو کوئی قبول ہی نہیں ہو رہی۔ میں جو چاہتا تھا، اسکول سے چھٹی کی دعا کرنی، وہ نہ قبول ہونی، کوئی اور چیز مانگنی، اکثر ہی قبول ہی نہیں ہوتی تھی میری دعا۔ تو مجھے آہستہ آہستہ یہ بڑی عجیب بات لگنے لگ پڑی کہ بھئی یہ دعا کا میکینزم ہے کیا؟ لیکن دعائیں قبول نہ ہونے کے باوجود میرے ذہن میں ایک بات کوئی عجیب طریقے سے بیٹھ گئی کہ یار اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، کیونکہ میں مانگ رہا ہوں تو اب وہ اللہ میاں ہے تو وہ دے پھر اب۔ تو وہ ملتا کبھی تھا کبھی، لیکن اکثر جو اسی عجیب و غریب چیزیں میں مانگا کرتا تھا، خاص طرح کے جوتے، خاص طرح کوئی سائیکل یا خاص طرح کے کوئی کپڑے، تو وہ بہت دفعہ مجھے نہیں ملتے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ میری جو دعائیں ہیں یہ کدھر جا کے فٹ ہو رہی ہیں۔ پھر اس چیز کو ایک رخ جب میں تھوڑا بڑا ہوا، جب 9ویں 10ویں 11ویں میں پہنچا میں، تو اسی چیز کو میں نے ایک چیز میرے علم میں آئی، تقدیر، کہ کوئی ایک تقدیر ہوتی ہے جی۔ شاید میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ علماء سے یا مولویوں سے میں نے پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ جو میری دعائیں وغیرہ قبول نہیں ہوتی، یہ کیوں نہیں ہوتی، یہ کیا وجہ ہے اس بات کی کہ میں اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، 10 مانگوں تو 1 ملتی ہے مجھے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی مولوی صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھی ایک تقدیر ہوتی ہے، لوح محفوظ پہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے، اور پھر اس طریقے سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دعا جو ان سی ہے وہ کسی اور صورت کے اندر آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے، یا نیکی کا اجر مل جائے گا، یا دوزخ سے بچت ہو جائے گی، یا جنت مل جائے گی، لیکن میں ان چیزوں کو بائے شائع نہیں کہتا تھا، بلکہ میرے لیے پریشانی کچھ زیادہ ہی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی انہی دنوں میں، کیونکہ میری کتاب اگر آپ مطالعہ کریں گے تو میرا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر کہ کس طرح میں ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی اور ان چیزوں کے اندر پڑھا، تو ایک اسی چیز کو کرتے کرتے ایک، اب مجھے نہیں پتا وہ ہیں وہ لوگ یا نہیں، لیکن ایک لوگ ہوتے تھے عظیمیہ سلسلے کے، کراچی کے لوگ تھے، خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتابیں ٹیلی پیتھی سیکھیے کی آیا کرتی تھی۔ ان لوگوں سے میرا تعارف ہوا، دیٹ واز مائی فرسٹ انسٹنس کہ میں کسی ایسے گروپ آف پیپل میں گیا جس کو کلٹ کہہ لیں یا گروپ کہہ لیں، کہ جو ایک خاص عقیدے اور خاص ایکسرسائزز کے اندر انوالو تھے۔ اچھا، جو سیکھنا سکھانا تھا وہ تو ایک طرف رہ گیا، میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا پھر، کیونکہ ظاہر ہے تب تک ہم لاہور آ چکے ہوئے تھے، ایک نان وابی انوائرمنٹ سے ہم ایک اوپن ہر طرح کے معاشرہ، اس کیونکہ سیالکوٹ میں جب ہم رہ رہے تھے تو ارد گرد سارے کے سارے وابی تھے، تو ادھر جب ہم آ گئے تو ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مزار پہ بھی جاتے ہیں، لوگوں کے پیر بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے شیخ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک نیا سوال آ گیا، میں نے سوچا کہ یار یہ جو عظیمیہ سلسلے والے لوگ ہیں یہ اتنی زبردست مینٹل ایکسرسائزز کرتے ہیں کہ یوں ذہن بدلا جا سکتا ہے اور افیکٹ کیا جا سکتا ہے، ہزاروں میل دور کے بندے کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ پھر فوجوں کو رکھنے کا اور ہتھیاروں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ کے صدر کا، انڈیا کے پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا ذہن ہی بدل دو، ذہن قابو کر کے جو کچھ مرضی کر لو۔ تو دعا کے ساتھ میری یہ ایک چیز ایڈ ہو گئی، ساتھ میں نے یہ ایڈ کر لیا کہ یہ جو اتنے اتنے بڑے بزرگ ہیں یہ ہاتھ اٹھایا کریں اور یہ دعا کر دیا کریں، اور اس دعا کی وجہ سے جو ان سے کام ہو جانا چاہیے، اور باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس کر دے۔ اور مسلمان تو جو ان سے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین امت ہے، تو فیورٹ ترین امت کی بات ہی مانے گا اللہ تعالیٰ، یہ کافروں کی کیوں مانے گا؟ تو پھر ذرا اور بڑے ہوئے ایم اے تک پہنچے تو پتہ چلا، کیونکہ میرا اپنے جینیٹکس کے تھیسس کی وجہ سے امریکہ یورپ وغیرہ کے لوگوں سے رابطہ ہوا، تو کچھ لوگ یار دوست بھی، کوئی رشتہ دار بھی باہر بور گئے، ان سے رابطہ ہوا، تو پتہ چلا، یا فلمیں ہم نے دیکھی، پتہ چلا کہ یار یہ جو یورپ امریکہ والے لوگ ہیں یہ تو بڑی بہترین قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز یہ پھر تھوڑی انجانی سی اور عجیب سی لگی کہ یار یہ کافر جو ان سے ہیں یہ تو بڑے، یہ کوئی دعائیں شوائیں بھی دعائیں ہم کر رہے ہیں، زندگی اچھی کافر گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں مانتے۔ ہم عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، چلو میرے جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، حرم شریف میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، بیت المقدس میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ فلسطین کی میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ فلسطین کی آزادی اور کشمیر آزادی کی دعا ہو رہی ہے، لیکن فلسطین اور کشمیر تو کوئی نہیں آزاد ہو رہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی میرے ذہن میں کنفیوژن مزید ڈیولپ ہونی شروع ہوگی جو میں بڑا ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کنسیپٹ ساتھ تھا، سفارش کا کنسیپٹ، کہ جی یہ جو پیر صاحبان ہیں یا مشائخ جو ان سے ہیں یا اللہ کے کچھ برگزیدہ ہستی ہیں، یہ صاحب دعا ہوتے ہیں، یا ان کا جو یہ دعا صاحب دعا اس طرح سے ہیں کہ جو یہ دعا کریں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی میری بڑی پریشانی تھی کہ یار اگر یہ ہماری کوئی مسلمانوں کی کوئی سفارش کرنے والی ہستیاں بھی ہیں تو سفارش بھی، ہماری اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ہماری سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی۔ پھر ایک چیز، کیونکہ بیک گراؤنڈ جو ان سے تھا وہ پیچھے سے، خود تو میں کبھی بھی وابی نہیں رہا، اہل حدیث مینز، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس انوائرمنٹ میں رہا تھا، تو انوائرمنٹ کے اثرات کچھ نہ کچھ ذہن دماغ میں رہ جاتے ہیں جو میرے آج تک نہیں گئے ہوئے۔ سیدھی سی بات ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں اہل حدیث لوگوں کو، میں بریلویوں کو، دیوبندی سب کی عزت کرتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں کیوں کرتا ہوں، لیکن اہل حدیث لوگوں کی بھی میں، کیونکہ میرے بڑے ہیں، میرے ابھی بھی ماشاءاللہ میرے کزنس، میرے رشتہ دار
میرے خیال کے مطابق میری بہت زیادہ ملاقات نہیں ہے ان لوگوں سے، لیکن میرا خیال ہے وہ سارے اہل حدیث ہیں، تو میں ان کی میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، ان سے چاہے ملوں نہ ملوں، لیکن میرے لیے بڑے رسپیکٹفل ہیں وہ۔ تو پھر ایک چیز اور، کیونکہ وہابیوں کے اندر ایک بڑا کانشیسنیس ہے ٹورڈز شرک، تو وہ اس میں انجانے میں یا جانتے بوجھتے کسی نہ کسی طریقے سے میرے اندر بھی یہ ایک پرابلم ہے، شرک والے مسئلے کے اوپر نا میرے اندر بھی یہ ایک ایشو ہے، میں کانشیس ہو جاتا ہوں فوری طور پہ ان مسائل کی وجہ سے۔ تو اب لیکن پھر میں نے شرک اور سفارش والے معاملے پہ دیکھنا شروع کیا، تو اس میں بھی مجھے کنفیوژن نظر آئی۔ میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو دفتروں کے اندر بعض دفعہ میں نے بڑے افسروں کو دیکھا ہے، داڑھی والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے، کسی بڑے افسر کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، نماز قضا کر لیتے ہیں، کوئی پروموشن کا ٹائم آتا ہے یا کوئی تنخواہ بڑھنے کا ٹائم آتا ہے، تو یہ آگے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں اور تحفے اور یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سفارش کرنے کو اور اس طرح بندوں کو پیچھے پھرنے کو شرک نہیں ہے؟ کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا کرانا شرک ہے؟ یہ بھی مجھے بڑی کنفیوژن ہو گئی کہ بزرگ کے پاس جاؤ دعا کے لیے تو وہ شرک ہے، اور افسر کی خدمت خوشامد کرو اور اس کے لیے نماز تک چھوڑ دو، قضا کر لو مینز، تو وہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ساری چیزیں دعا سے جو شروع ہوئیں میرے اندر نا، تقدیر، دعا، سفارش، شرک، ساری کی ساری گڈمڈ سی ہو گئیں۔ اچھا، تھاٹس میرے یہی رہے 34-35 سال کی عمر تک، اور پھر فائنلی مجھے دو چیزوں کے ذریعے سے ان کا تسلی بخش قسم کا مجھے جواب ملا، مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے۔ کیونکہ میں اسی ذہن کا بندہ تھا میری ماں کے زمانے سے، اور آگے بھی مجھے سمجھایا گیا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ نیا ملے گا تو یہ اس طرح سے کمپنسیٹ کر دے گا، تو اس طرح سے کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو ہمیں بس یہی پتہ تھا کہ بس بزرگوں کا بھی یہی تعارف تھا کہ یہی سب نے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ میں نے تو نہیں دیکھے ہوئے تھے کہ جو کہہ دیں اور بس ہو جائے۔ تو کرتے 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 میں اپنے محترم شیخ صاحب کے پاس سن 2006 میں پہنچ گیا۔ میری جو پہلی ملاقات ہوئی وہ تو خیر ان کے پیچھے ماشاءاللہ نماز پڑھی، ان کی تعلیم یا درس سنا، تو اس کے بعد وہ خیر ایک لمبا واقعہ میری کتاب میں ہے۔ خیر اس میں ہوا یہ کہ میری 2-3 دن بعد ان سے ایک علیحدگی میں ملاقات ہو گئی۔ مجھے پہلی دفعہ دعا کیا ہوتی ہے اس کی سمجھ اس دن آئی۔ ہوا یہ کہ میرے حالات تھے خراب، قرضے شرضے چڑھے ہوئے، ذلیل بدنام، اور اس طرح کے میری حالت ہوئی، یعنی کہ میں بالکل ہی در فٹے منہ قسم کی حالت کے اندر موجود تھا۔ تو میں نے ان سے ملنے سے پہلے خط لکھا ہوا تھا، اور ویسے بھی سوچ رہا تھا، قرضہ تھا کوئی 70-80 لاکھ روپے کا میرے اوپر۔ تو میں نے پہلے سوچا کہ یار وہی اپنی بچپن والی وہ تکیے کے نیچے کچھ نکل آئے، وہی علی عادتیں میری 35 سال کی عمر بھی نہیں گئی ہوئی تھی۔ تو پہلے میں نے سوچا ادھر بیٹھ کے، میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، تو بہت بڑے بزرگ ہیں اور سفارش والا کنسیپٹ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے 70-80 لاکھ پہلے میں نے مانگا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار اگر یہ قبولیت دعا والی جگہ ہے تو کروڑ ہی دے دے اللہ تعالیٰ۔ پھر میں نے کہا یار اگر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو ارب بھی دے سکتا ہے، نہیں کہ وہی اپنی میں حرکتوں پہ تھا، خود ہی سوچ رہا ہوں نا کہ یار کروڑ ہو جائے، ارب ہو جائے۔ اب شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ میری بڑی مختصر سی ملاقات تھی، اس میں بڑی ماشاءاللہ مہربانی ہوئی، چیزیں سمجھ آئیں۔ اس میں سے ایک چیز جو دعا سے ریلیٹڈ تھی، جو بالکل میرے لیے انہونی تھی، بالکل انہونی تھی۔ میں نے کوئی ایسی بات ہوئی تو شیخ صاحب نے مجھے کہا، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے، مفہوم یہ تھا کہ نا چاہیے تجھے کروڑوں اربوں، اور تجھے پتہ ہے کہ اگر تیرے پاس پیسے ہے تو کرے گا کیا؟ اب فوراً میرے ذہن میں فلم چلی کہ میں تو بھرپور عیاشی کروں گا، میں تو یہ جتنے غیر شرعی کام ہیں میرے ذہن میں چل پڑے کہ میں نے پیسے آئے تو یہی کرنے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے شیخ صاحب نے مجھے کہا تو انہیں ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یعنی کہ ذرا
تھوڑا سخت والے لہجے میں فرمایا. تو میں ڈر سا گیا نا ایک دم، کیونکہ شیخ صاحب کی شخصیت مبارک بھی ایسی ہے، بڑی محبت والے آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی محبت والی جو شخصیت ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا ایسے دیکھے تو بندہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ یار اتنی محبت والا بندہ ایسے دیکھ رہا ہے. تو میں نے جب انہوں نے فرمایا نا کہ تو نے صحیح ہونا کہ نہیں ہونا، تو میں نے ان کو کہا شیخ صاحب آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو اپنی اسی عادت کی وجہ سے شیخ صاحب نے مجھے آگے سے فرمایا میں دعا کر دوں تو نے کچھ نہیں کرنا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم. مجھے زندگی میں 34.5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ پتہ چلا دعا کیا ہوتی ہے. دعا انسان کی کوشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تقدیر کی ریسیپی کا نام ہے. یہ جب چیزیں تینوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دعا تیر بہدف بن جاتی ہے. دوسری چیز بھی جو مجھے دعا کی سمجھ آئی وہ بھی مجھے شیخ صاحب سے ہی سمجھ آئی. پتہ نہیں کون سا کوئی اس کے بعد کئی مسئلے ٹھیک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. اس دفعہ اس طرح سے کوئی اور معاملہ تھا، میرا کوئی مسئلہ تھا، 1 2 3 سال گزر چکے ہوئے تھے شیخ صاحب کے پاس جاتے ہوئے. تو شیخ صاحب کو عرض کیا کہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس طریقے سے یہ معاملہ میرا حل ہو جائے. تو شیخ صاحب نے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے مجھے بتایا، ساتھ کا میرا نام لے کے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شرط نہ لگانا. ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، لیکن تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط نہیں لگانی. میرے لیے دعا کی ایکویشن کمپلیٹ ہو گئی. دعا یقین سے تو کرنی ہے، شرط نہیں لگانی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ. یعنی کہ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، پہلے میں بھی ایسے ہی تھا، یہ تو اللہ بھلا کرے محترم شیخ صاحب کے پاس گئے ہیں تو اللہ کریم ہونے کی اور اس کے جل جلالہ ہونے کی سمجھ آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی سمجھ آئی. یہ محترم شیخ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں. لیکن بعض دفعہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے کسی اپنے عام دوست کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے ساتھ چلنا ہے. یہ شیخ صاحب نے سمجھایا. پھر تو سفارش اور شرک سے بچنا ہے. جو کچھ بھی جیسا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بزرگ صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بنتی ہے، ریکویسٹ ہے، گڑ گڑاہٹ سے عرض ہے، عرض گزاری ہے. نعوذ باللہ استغفار نہ شرط ہے نہ حکم ہے. اللہ سے صرف مانگا جا سکتا ہے گڑ گڑا کے، اس کے ساتھ شرطیں نہیں لگائی جا سکتی. پوری کائنات میں کسی بھی چیز کو پابند کیا جا سکتا ہے، اللہ کو پابند نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہے. اللہ کرے اس دعا کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی سمجھ آ جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.